باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے اردو سٹوریز، جس میں ہم آپ کو مختلف قسم کی اردو کی کہانیاں اور سبق کا موضوعات سنائیں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے نیک سیرت داماد۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کے دوران کسی رستے سے گزر رہا تھا۔ میں روزے سے تھا۔ میں نے ایک بہتی نہر کو دیکھا تو اس میں غسل کے لیے غوطہ لگا دیا۔ اچانک میں نے پانی کی سطح پر ایک بہی دانہ ایک پھل تیرتے ہوئے دیکھا تو اسے افطار کے لیے اٹھا لیا۔ جب میں نے اس سے افطاری کر لی تو بہت ندامت ہوئی کہ میں نے غیر کے مال سے افطاری کر لی۔ جب صبح ہوئی تو میں اس باغ کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں سے نہر نکل رہی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک عمر رسیدہ بزرگ باہر نکلے۔ میں نے ان سے کہا، کل آپ کے اس باغ سے ایک بہی دانہ دریا میں بہتا ہوا گیا تھا، میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا اور اب میں اس پر بہت نادم ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ وہ بزرگ بولے، میں تو خود اس باغ میں مزدور ہوں۔ مجھے یہاں کام کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے، مگر میں نے اس کا ایک پھل بھی نہیں کھایا اور اس باغ میں میرا کوئی حصہ نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر باغ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ باغ 2 بھائیوں کا ہے جو فلاں جگہ رہتے ہیں۔ میں اس جگہ پہنچ گیا۔ وہاں مجھے ایک ہی بھائی مل سکا۔ میں نے سارا ماجرا بتایا تو وہ کہنے لگے، نصف باغ تو میرا ہے، لہٰذا میں آدھا حصہ معاف کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا، میں تمہارے بھائی کو کہاں ڈھونڈوں؟ اس نے کہا، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ تو میں اس طرف چل دیا اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ خدا عز و جل کی قسم، میں ایک شرط پر اپنا حق معاف کروں گا۔ میں نے پوچھا، کیا؟ وہ شرط کیا ہے؟ وہ بولا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور تمہیں 100 دینار دوں گا۔ میں نے کہا، افسوس کہ مجھے اس کی بالکل حاجت نہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس ایک پھل کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی؟ لہٰذا میرے لیے کوئی حل تلاش کریں۔ انہوں نے کہا کہ خدا عز و جل کی قسم، میں اس شرط کے بغیر ایسا نہیں کروں گا۔ جب میں نے ان کا اصرار دیکھا تو ان کا مطالبہ تسلیم کیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے 100 دینار دیے اور کہا، اس میں سے جتنے چاہو میری بیٹی کے مہر کے طور پر دے دو۔ میں نے سارے دینار واپس کر دیے، مگر انہوں نے کہا کہ سارے نہیں، کچھ دینار دو۔ پھر جب انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح آنے والے شخص سے کر دیا تو لوگوں نے اسے اس بات پر ملامت کی کہ جب ارباب اختیار اور بڑے بڑے لوگ تمہاری بیٹی کے لیے پیغام بھیج رہے تھے تو تم نے انہیں اپنی بیٹی نہیں دی، تو اس فقیر کو کیوں دے دی جس کے پاس بالکل مال نہیں؟ تو انہوں نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، میں نے پرہیزگاری اور تقویٰ کو ترجیح دی، کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ہے۔ جنہوں نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی ان کا نام حضرت عبداللہ سوامی رحمت اللہ علیہ تھا، جو کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے نانا تھے، اور ان کے بننے والے داماد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ تھا، جو کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی تھے۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی۔
اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔